اللہ رب العزت نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے وہ بندے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو چکے، وہ بندے جو اللہ کی معرفت حاصل کر چکے، وہ بندے جو اللہ کی عبادت کو بجا لا کر اللہ رب العزت کے وعدوں کا یقین کرتے ہوئے اللہ کے وعدوں کے مستحق ہو چکے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو نتیجے کے طور پر، انعام کے طور پر ان کی کامیابی کو جو تیار کر رکھا ہے جنت کی شکل میں، اس کے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بندے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کے پیدا کرنے کے مقصد کو سمجھ کر اس میں اپنے آپ کو ڈالے اور نبی کی باتوں پر یقین کیے اور دل سے تصدیق کی اور ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو گزار کر جو اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جنت سے مہمانی کرتے ہیں، جنت کے ذریعے اس کے اللہ تعالیٰ مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں، اللہ اس کے میزبان بن جاتے ہیں، اس کے لیے وہاں کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی آسائش، وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس کے لیے تیار کر رکھے۔ چنانچہ آئیے کہ جنت کیا ہے؟ جنت باغ کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت بہت بڑی بنائی ہے جس کے 100 درجات ہیں، جس کے 8 نام ہیں اور 8 دروازے ہیں۔ چنانچہ آئیے جنت کے نام کیا ہیں؟ جنت الفردوس جو سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ مانی جاتی ہے، جس میں انبیاء جائیں گے، صدیقین جائیں گے، شہداء اور صالحین جائیں گے، اولیاء اللہ اور بزرگان دین جائیں گے۔ دوسرا جنت عدن، جنت المأوى، جنت علیین، جنت نعیم، جنت دار المقامہ، جنت دار الخلد، جنت دار السلام، یہ جنت کے نام ہیں۔ اسی طرح جس طرح جنت کے نام 8 ہیں، اس کے دروازے بھی بہت 8 ہیں، اس کے دروازے بھی 8 ہیں۔ ایک دروازہ اتنا چوڑا کہ ایک پٹ سے لے کر، ایک دروازے کے ایک حصے سے لے کر، ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک انسان جب چلتا چلا جائے گا تو 40 سال تک چلے گا۔ وہ 40 سال تک چلنے پر دوسرے کنارے پر پہنچے گا۔ ایسے 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے ہجوم کی کثرت کی وجہ سے وہ دروازوں کی مسافت کی زیادتی بھی پھل بھری ہوئی اور خوب رہے گی۔ تو جنت کے دروازے، جو عبادت میں مہارت حاصل کیا ہوگا، جو جس عبادت کو خوبی سے اور اس کی پوری رعایت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور اس کی اہمیت کے ساتھ نفل اور فرض واجب ہو یا ہر اعتبار اس کو اچھے طریقے سے پورا کیا ہوگا، وہ دروازے سے داخل ہوگا۔ پہلا دروازہ باب الصلاۃ، نمازی اس سے داخل ہوں گے۔ دوسرا دروازہ باب الجہاد، جو راہ خدا میں اپنی جانوں کو چھوڑ دیے، جو شہید ہو گئے، جو حق کا بول بالا کیا، باطل کو مغلوب کیا، حق کے خاطر اپنا سینہ سفر کیا اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر باب الصدقہ، جو صدقہ خیرات کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کر کے سخاوت والی زندگی گزار کر اپنے مال کو راہ خدا میں محتاجوں میں خرچ کر کے اس دنیا سے گیا ہوگا، وہ باب الصدقے سے داخل ہے۔ پھر باب الحج، جو حج کے ارکان کو، حج کے رکنوں کو اللہ رب العزت نے جو مالداروں پر فرض کر رکھا ہے، یہ بخوبی انجام دیا ہوگا، اس میں ٹال مٹول نہیں کیا ہوگا، اس میں کمی کوتاہی نہیں کی ہوگی، اس میں بے ضرورت اور بغیر کسی عذر کے تاخیر نہیں کیا ہوگا، اور وہاں جانے کے بعد حج سے مقصود
صرف اللہ کی رضا ہوگی اور اپنی مغفرت ہوگی اور اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی ہوگی تو ایسے حاجی اس سے داخل ہوگی۔ باب الحج اس کے بعد داخل ہوں گے جو اس دنیا میں علیین نامی ایک جنت ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر کر اس دنیا سے جو گئے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات وهو يؤمن بالله واليوم الآخر قیل له ادخل من ای ابواب الجنت الثمانیة شئت، اس سے یہ کہا جائے گا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ باب الریان ایک دروازہ ہے جس سے روزے دار داخل ہوگا، جو اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے حکم کو ہر حال میں پورا کیا ہوگا، چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو، ہر حال میں روزے کی عبادت کو بجا لایا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی مہمانی فرمائیں گے، اسے جنت میں بھیجیں گے باب الریان سے۔ پھر اللہ رب العزت وہ لوگ جو اپنے غصے کو پیتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان کو باب الکاظمین والعافین عن الناس، ایسے لوگ جو غصے پہ قابو پاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جوڑ کا حکم دیا ہے، رحم و کرم کا حکم دیا ہے کہ آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارے، عفو اور درگزر کے ساتھ زندگی گزارے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دروازہ رکھے ہیں باب الکاظمین، ایک دروازہ باب المتوکلین، جو اللہ رب العزت پر پورا اعتماد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے بھروسے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان کے عقیدوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ باب المتوکلین تیار کر رکھا ہے۔ ایک دروازہ باب الذکر یا باب العلم جس کو کہا جاتا ہے، جو ذاکرین جس سے داخل ہوتے ہیں۔ ذاکر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے ہوں یا کھڑے ہوئے ہوں یا کام میں ہوں، ہمارے دل میں ہماری زبان پر اللہ ہی اللہ ہوتا رہے، اللہ کے نبی پر درود ہم بھیجتے رہیں، تو یہ ذاکرین کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخصوص دروازہ بنائے تاکہ وہ اس میں سے داخل ہو جائے۔ جب یہ جنت کا داخلہ ہو گیا، جس کی مقدر اللہ تعالیٰ نے جنت کی مقدر میں اللہ نے جنت لکھ دیا، وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو پھر جنت کے مناظر کو دیکھے گا تو اس کی سڑکیں زمرد، یاقوت، ہیرے اور موتی سے بنائی ہوئی ہوں گی، اس سے وہ جاتا رہے گا۔ جب اس کے محل کے پاس پہنچے گا تو اللہ رب العزت جب یہ جائے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوبصورت بنائیں گے، حسین بنائیں گے، جمیل بنائیں گے، اور اس کے بال جسم پر بال نہیں ہوں گے، اور اس کی عمر، اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام کا ہوگا، اس کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یدخل اہل الجنۃ الجنۃ جردا غردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ، کہ جنت کے والے جنت میں داخل ہوں گے جن کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، امرد ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی، مکحلین، ان کی آنکھیں سرمے کی ہوگی، سرما نہ لگانے کے باوجود سرمے کی آنکھیں نظر آئیں گی، اور ان کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شیریں اور میٹھی زبان، یہ صفات، یہ تو ظاہری صفات انسان کے ہوں گے، اور باطنی صفات سے بھی انسان مزین و آراستہ اور پیراستہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت ہی جنت میں جائے گا تو اس کا دل حسد سے، کینے سے، کھپٹ سے اور بغض و عداوت سے اور آپس کی دشمنیوں سے صاف اور پاک ہوگا۔ صاف اور شفاف بدن، صاف اور شفاف لباس، صاف اور شفاف ظاہری اعضاء اور حلیے میں انسان جنت میں داخل ہوگا۔
جانے کے بعد محل کی طرف بڑھے گا تو دیکھے گا کہ نہریں بہہ رہی ہوگی. 4 مشہور بڑی بڑی نہریں وہاں ہیں، جن میں سلسبیل اور نہر کوثر مشہور ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر کوثر سے آب کوثر اپنی امت کو پلائیں گے. جو اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہوگا، سنت کے دامن کو تھامے رہا ہوگا، غیروں کے ناقالی سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر نوش کرے گا. یہ جنت سے بہہ رہی ہوگی. 3 چشمے وہاں ہیں، 4 چشمے، 4 نہریں جو مشہور ہیں. ایک پانی کی نہر جس کا پانی نہایت ہی میٹھا، نہایت ہی شیریں اور ٹھنڈا. ایک دودھ کی نہر ہوگی، ایسا دودھ نہایت صاف اور شفاف، جس کے کنارے گندے نہیں ہوں گے، صاف اور شفاف ہوں گے. اور یہ دودھ میں کبھی تبدیلی اور تغیر، اور اس میں کوئی سڑاہٹ اور کوئی بو اور کوئی تغیر اس میں نہیں ہوگا، یہ خراب نہیں ہوگا. دنیا کا دودھ 1-2 دن میں خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہر سے بہتا ہوگا، صاف اور شفاف ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نامی چیز وہاں پیدا نہیں ہوگی. تیسری نہر شراب کی نہر. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں اللہ کی مان کر زندگی گزار کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب تمہیں پاکیزہ شراب پلائیں گے. وہ ایسی شراب ہوگی جس سے عقل میں فطور نہیں آئے گا، انسان پہ نشہ نامی چیز پیدا نہیں ہوگی. سفید، صاف و شفاف، میٹھی، اور جس سے انسان مست ہوگا، اللہ رب العزت اس کو وہاں وہ شراب پلائے. چوتھی نہر شہد کی نہر ہوگی، جنت کا شہد. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں، جو شہد کی شکل میں یا فروٹ کی شکل میں یا ڈرائی فروٹ کی شکل میں یا جانوروں کے گوشت کی شکل میں یا اناج کی شکل میں، یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ صرف اس کی مثال ہے. یہ اصل جو نعمتیں ہیں یہ آخرت میں ہیں. اصل ان کے جو مزے ہیں وہ آخرت میں ہیں. ان کا اس میں صرف تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ صرف ذائقے کے طور پر، کہ پتہ چلے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا کام یہ ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس کے لیے سیمپل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے. اصل نعمتیں، اصل انگور کا مزہ وہاں ہوگا کہ ایک انسان کے سر کے برابر انگور ہوگا. اصل انار کا مزہ وہاں کے انار میں ہوگا. اسی طرح ہر پھل، ہر میوہ اصل جو ہے وہ آخرت میں ہے. وہاں کا لباس، جنتی کا لباس ایسا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک جوڑے کو پوری دنیا میں ڈال دیا جائے تو سورج بے نور ہو جائے. وہ جوڑے سے وہ لباس سے ایسی روشنی نکلے گی. وہاں کی حوریں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پانی پیے گی تو پانی جاتا ہوا نظر آئے گا. ایسی صاف اور شفاف حوریں جو موٹی موٹی آنکھیں والی اور گوری گوری، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے خزانوں سے نکالا ہے، انہیں بنایا ہے نیک ایمان والوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ایک عام جنتی کو 70 حوریں بھی ہیں. وہ ایسی ہوں گی، محبوبائیں ہوں گی. وہ اپنے شوہر سے محبت کرے گی، بے انتہا محبت کرے گی، ان کی خدمت گزار بنے گی. یہی نہیں بلکہ ان کے خدمت گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ بچوں کو مقرر کریں گے. یطوف علیہم، ان پر بچے پھرتے ہوئے رہیں گے کہ کہیں اہل جنت کو کسی خدمت کا موقع مل جائے تو ہم وہ خدمت بجا لائیں. تو وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ بچے ہوں گے جب کفار کے بچپن میں، چھوٹی عمر میں جو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو، وہ چونکہ بالغ نہیں تھے تو انہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جنت میں ڈالیں گے، لیکن ان سے اہل جنت کے خدمت کا کام لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی حوریں اور ایسے ایسے چشمے، 3 چشمے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے. ایک کافور، جس کا پانی، جس کی شراب میں کافور کی آمیزش ہوتی ہے. بہت قیمتی چیز کافور ایک ہوتی ہے. دوسری چیز سلسبیل، زنجبیل ایک نہر ہے، نہر زنجبیل، جس میں ادرک کا سونٹ کی ملاوٹ ہوگی اس شراب میں، اس شہد میں، اس پانی میں، جس کو ہم گھاوا کہتے ہیں، ایسی قسم اس کی ہوگی. تیسرا چشمہ تسنیم کا ہوگا. یہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے یہ نہریں
یہ چشمے، یہ باغات اور یہ محلات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، جس کا گارا زمرد زعفران کا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سنگریزے، اس کی ریت موتیوں کی ہوگی، ہیروں کی ہوگی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تیار کر رکھی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد وہاں بازار لگیں گے، جمعہ بازار لگیں گے، بازار میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں شکلیں بدلنے کے لیے انسان جائے گا اور وہاں جا کر دنیا کی تکالیف کو، دنیا کے واقعات کو اور دنیا سے لے کر آخرت تک پہنچنے کے سارے واقعات کو بیان کرے گا، ایک دوسرے کو سنائیں گے کہ ہم یہ مصیبت میں تھے، اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، قبر کے عذاب سے نجات دی، حشر کی ہلاکتوں سے نجات دی، بالآخر ہمیں اس جنت میں داخل کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا۔ یہ تذکرے وہاں ہوں گی۔ یہ ساری نعمتوں کے بعد دو بڑی نعمتیں جو جنت میں ملے گی، ایک نعمت وہ ہے اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جاؤ میں تم سب سے راضی ہو چکا، اب اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر ایک اور نعمت جو حقیقی عاشق کے لیے، جو اللہ رب العزت کا عاشق ہے، جو اللہ رب العزت کا عارف ہے، جو ولی اللہ ہے، جو اللہ رب العزت کا محبوب ہے، جو اللہ رب العزت کا محب ہے، جو اللہ رب العزت کو بے انتہا چاہنے والا ہے، وہ اپنے محبوب کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک سچے عاشق اور حقیقی اللہ سے محبت رکھنے والے کے لیے اور حقیقی ولی اللہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو کہ اس میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، اس میں تنگی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر جنت کے اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں لا تضیق الجنہ الا برؤیتہ، جنت بھلی معلوم نہیں لگتی مگر اللہ رب العزت کے دیدار کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہم سب کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ کس کے لیے تیار رکھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ جو شخص اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا، اللہ رب العزت کے منشا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا ٹھکانہ کرے۔ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون والذین هم یرثون الفردوس، یہ لوگ فردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے یہ وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کی مان کر، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر امتی دن میں 3 مرتبہ جنت کی طلب کرے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ ہم سب کو جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، چونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ ہر دن جنت کی طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی اللہ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے بچائے، اس کو جہنم سے بچائے۔